بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 47 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم لفظ غیرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب ہم نے سبق نمبر 46 میں تفصیلاً پڑھا ہے۔ آج ہم لفظ غیرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ مستثنیٰ بِإِلَّا کے اعراب کی طرح ہے، یا تو یہ منصوب ہوگا یا اس پر نصب یا بدل دونوں والی صورتیں جائز ہوں گی، اور یا یہ عامل کے مطابق ہوگا۔ یعنی لفظ غیرہ جو ہے یہ اس پر یا تو نصب آئے گا یا نصب یا بدل والی صورت دونوں جائز ہوگی، یا عامل کے مطابق ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مستثنیٰ تو لفظ غیرہ کے بعد ہوگا، لیکن لفظ غیرہ جو ہے یہ اس مستثنیٰ کا اعراب خود سے اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے اور اس کا اعراب اس پر جاری ہوگا، تو اس لیے نصب والی صورت میں یہ منصوب ہوگا، نصب اور بدل والی صورت میں یا یہ منصوب ہوگا یا بدل کی صورت میں مرفوع ہوگا، اور یا یہ عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا۔ طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَغَيْرَ زَيْدٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ۔ جان لیجئے ان اعراب غیرہ کا اعراب المستثنیٰ بِإِلَّا، کہ غیرہ کا اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا کے اعراب کی طرح ہے۔ یعنی لفظ غیرہ پر بھی وہی اعراب جاری ہوگا جو اعراب اس مستثنیٰ پر جاری ہوا ہے، جو اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا پر جاری ہوتا ہے، وہی اعراب لفظ غیرہ پر بھی جاری ہوگا۔ تو مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب ہم نے پڑھا تھا کہ بعض صورتوں میں وہ منصوب ہوتا ہے، مثلا جب مستثنیٰ متصل کلام موجب میں واقع ہو، جیسے جاءنی القوم غیر زید، تو اب جاءنی القوم الا زیدن تھا اصل میں، تو زیدن یہ منصوب تھا کلام موجب میں واقع ہونے کی وجہ سے، تو اسی زیدن کا اعراب ہم غیرہ پر جاری کر دیں گے، تو جاءنی القوم غیر زیدن پڑھیں گے ہم۔ وغیر حمار، جاءنی القوم غیر حمار، یہ مثال مستثنیٰ منقطع کی کہ مستثنیٰ منقطع بھی منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر غیرہ پر بھی منصوب پڑھیں گے، جاءنی القوم غیر حمار۔ وما جاءنی غیر زید القوم، یہ مثال ہے اس مستثنیٰ کی کہ کلام غیر موجب میں واقع اور مستثنیٰ منوں پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی غیر زید القوم، کہ زید کے علاوہ قوم میں سے باقی کوئی بھی نہیں آیا، تو یہاں پر غیر زید ہم پڑھیں گے۔ وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، یہ نصب یا بدل والی صورت ہے کہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہوں کے بعد کلام غیر موجب میں واقع، مستثنیٰ منہوں کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں نصب اور بدل دونوں صورتیں جائز ہے۔ تو ما جاءنی احد غیر زید، یہ مثال ہے بدل کی، تو یہ احد مبدل من غیر، اس سے بدل واقع ہو جائے گا۔ ما جاءنی احد غیر زید، یہ مثال ہے نصب کی، اس صورت میں غیر استثناء کے لیے ہوگا۔ وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید، یہ مثال ہے جب لفظ غیرہ کا اعراب عامل کے مطابق ہو، تو حالات رفع میں غیر زید، حالات نصبی میں غیر زید، حالات جری میں بغیر زید ہم پڑھیں گے۔ یہاں بطور فائدے کے عزیز طلبہ، آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب بیان کیا گزشتہ سبق میں، اور اب اس سبق میں لفظ غیرہ کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔
حالانکہ الفاظ استثناء ہے وہ لفظ غیرہ اور الا کے علاوہ دیگر بھی ہے، تو یاد رکھیں کہ لفظ غیرہ کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہے، مثلا خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، حاشا اور لیسا، یہ افعال یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، وہ اعراب کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ان افعال کی اعراب بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی سوا اور سواء یہ دو جو کلمے ہیں یہ ظرف ہونے کی وجہ سے لازم النصب ہے، اس لیے ان کے اعراب کی بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح لا یکون کا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے اور فعل مضارع، اس پر فعل مضارع کا اعراب جاری ہے، صرف ایک ہی لفظ بچتا ہے لفظ غیر، تو لفظ غیر چونکہ اس میں متمکن ہے اور یہ اعراب کو قبول کرتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے مستقل طور پر اس کا اعراب یہاں پر بیان کر دیا۔ جی، وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ مَوْضُوعَةٌ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِثْنَاءِ كَمَا أَنَّ لَفْظَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَيْ غَيْرُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ در حقیقت ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ شبہ اور اعتراض یہ ہے کہ ہم نے لفظ غیرہ کا اعراب بیان کر دیا، تو اس سے بظاہر یہ شبہ ہو رہا تھا کہ لفظ غیرہ یہ استثناء ہی کے لیے ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ لفظ غیرہ کی حقیقت بتلا رہے ہیں کہ لفظ غیرہ یہ موضوع ہے صفت کے لیے، یعنی اصل وضع اس کی صفت کے لیے ہے، اور اصل وضع اس کی صفت اس لیے کہ لفظ غیرہ جو ہے یہ صفت مغایرت پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مغایرت چاہے وہ کسی ذات کے مقابلے میں ہو یا صفت کے لفظ غیرہ یہ اصل وضع کے اعتبار سے صفت کے لیے ہے۔ وقت تستعمل للاستثناء، کبھی کبھی اس کو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح گزشتہ مثالوں میں ہم نے پڑھا۔ کما ان لفظۃ الا، جس طرح کے لفظ الا موضوعۃ للاستثناء، یہ تو موضوع ہے، وضع کیا گیا ہے اصل میں اس کو استثناء کے لیے۔ وقت تستعمل للصفۃ، لیکن کبھی کبھی اس کو صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ صفت کے لیے استعمال ہوگا۔ کما فی قولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب یہاں پر الا یہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ الا یہ صفتیہ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الا یہ استثنائیہ نہیں بلکہ صفتیہ ہے؟ تو عزیز طلباء، اس کے لیے یہ ایک ضابطہ اور یہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ الا سے پہلے جب ایسی جمع واقع ہو جو جمع نکرہ غیر محصورہ ہو، تو اس صورت میں وہ الا استثناء کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفت کے لیے ہوگا۔ یعنی لفظ الا سے پہلے اگر نکرہ، اگر جمع یا شبہ جمع، ایسی جمع یا ایسی شبہ جمع جو نکرہ غیر محصورہ پر دلالت کرے، تو اس صورت میں وہ الا وہ استثناء کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفت کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا بھائی؟ صفت کے لیے ہوگا۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں لفظ آلہہ یہ الہ کی جمع ہے، اور جمع نکرہ غیر جمع ایسی جمع ہے جو نکرہ غیر محصورہ پر دلالت کرتا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر لفظ الا جو ہے یہ استثناء کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفت کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا بھائی؟ صفت کے لیے ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الا کو ہم نے استثناء کے لیے قرار دے دیا تو الا استثنائیہ کے لیے شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ تو یا منقطع ہوگا یا متصل ہوگا، ان دونوں میں سے بالیقین کوئی ایک ہونا ضروری ہے، یا تو متصل ہونا ضروری ہے یا منقطع ہونا ضروری ہے۔ اگر لفظ اللہ کو ہم نے مستثنیٰ متصل قرار دے دیا تو اس صورت میں آلہہ سے آلہہ معبودہ برحق کا مراد ہوگا، اور اس صورت میں تعدد الہ لازم آئے گا جو شرک کو مستلزم ہے۔ جی، تو اس صورت میں جو آیات کریمہ کا مقصد ہے توحید باری تعالی وہ حاصل نہیں ہوگا،
اسی طرح اگر ہم نے لفظ اللہ کو مستثنا منقطع قرار دے دیا تو اس صورت میں آلہہ سے مراد معبودان باطل ہوں گے، تو معبودان برحقہ کی استثناء جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی توحید مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ کو ہم نے استثناء کے لیے اس لیے یہاں پر اللہ کو ہم استثناء کے لیے نہیں لے سکتے، اللہ یہ صفتیہ ہوگا اور غیروں کے معنی میں ہوگا۔ ہاں اللہ چونکہ خود اعراب کو قبول نہیں کرتا، جب خود اعراب کو قبول نہیں کرتا ما قبل کے لیے صفت واقع ہے تو اس کا اعراب ما بعد والے پر جو ہے یہ جاری ہوگا، ما بعد والے لفظ پر جاری ہوگا۔ تو ترکیب کس طرح ہوگی؟ لو شرطیہ کان فعل از افعال ناقصہ فیہ ما ظرف مستقر، اس کے لیے خبر مقدر اور خبر مقدم، اور آلہۃن یہ جمع مکسر اسم مؤخر مرفوع بضمہ لفظاً موصوف الا بمعنی غیر صفت مرفوع محلا مضاف لفظ اللہ مفرد منصرف سے مضاف الیہ مجرور محلا و مرفوع خواندہ باشد۔ مرفوع پڑھا جاتا ہے، مرفوع لکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہے یہ مجرور۔ لفظ رتا یہ جملہ جزا ہے، جواب شرط ہے، لو کے لیے شرط واقع ہے، جزا واقع ہے مولانا جی۔ اے غیر اللہ، تو آلہۃ اصل میں تھا غیر اللہ جی، الا اللہ اصل میں تھا غیر اللہ۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ، اور اسی طرح آپ کا یہ قول لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود موجود سوائے اللہ کے، تو لا نفی جنس، الہ نکرہ مفردہ اسم لا، اور موصوف الا بمعنی غیر صفت مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ جی، مجرور محلا و مرفوع خواندہ باشد موجود، اس کے لیے خبر محذوف ہوگا لا کے لیے جی۔ تو یہ اس کی ترکیب ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ غیر یہ موضوع ہے صفت کے لیے، لیکن اس کو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح لفظ الا یہ موضوع ہے استثناء کے لیے، اور کبھی کبھی اس کو صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الا یہاں پر صفتیہ ہے اور استثنائیہ نہیں؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر لفظ الا سے پہلے ایسی جمع ہو یا شبہ جمع جو نکرہ غیر محصورہ پر دلالت کرے تو اس صورت میں وہ مستثنی منہ نہیں بن سکے گا، اور وہ الا جو ہے وہ استثنائیہ نہیں بلکہ صفتیہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے لفظ غیرہ کا اعراب پڑھا کہ لفظ غیرہ کا اعراب بھی مستثنی بِاللہ کے اعراب کی طرح ہے، اور اس کے بعد ہم نے لفظ غیرہ کی حقیقت کے بارے میں پڑھا کہ لفظ غیرہ کی اصل وضع وہ صفت کے لیے ہے، لیکن استعمال استثناء کے لیے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہ لفظ الا کی اصل وضع استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اس جملے کی ترکیب سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔